السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ذکر کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے اس کے پلڑے میں اس ذکر کو رکھا جائے تو وہی پلڑا بھاری ہوگا جس میں یہ ذکر ہوگا، جس کے بارے میں حضرت محمد نے فرمایا کہ یہ افضل ذکر ہے۔ اس ذکر کے ساتھ تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ ذکر سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری نے روایت کی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا ذکر سکھائیں جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا کروں اور اس کے ساتھ آپ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعا الحمدللہ ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سب دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں اور یہ ذکر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بخشش کی شفاعت کرتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی رات کے یا دن کے کسی لمحے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے والوں پر موت، قبر اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو دوزخ پر حرام کر دیا جائے گا۔